Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyat alaihi rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Camat Kecamatan Apung Selatan yang saya hormati, Bapak Dan Ramil seganteng, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, tadi saya melihat di belakang, Al-Mukarramun, para alim, para ulama, asatid dan asatidzah, wabil khusus Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Apung Selatan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Qura, Bapak Ki Hajang Yai Haji Nang Sukarman MPDI, sebentar lagi doktor insyaallah, amin. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Bapak Kepala Desa Tandimas, kalau Pak Ketua MBC mendoakan langgeng jabatan sebagai desa, saya enggak. Oh, saya jadi DPR, Pak. Masuk kepala desa terus. Nah, karena kalau kepala desa cuma Tandimas, kalau dari DPR wakil saya juga. Masuk yang sana mantan kades sudah DPR, Bapak ini masuk kepala desa, besok jangan lagi. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, salam-salam penghuni surga insya Allah. Dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk Pak Kades juga, saya juga, Pak Danamil juga, ini dihormati orang karena apa, Pak? Kenapa, Bu? Bapak-bapak ini yang dihormati itu karena apa? Karena jabatan? Enggak, karena masih hidup. Pak udah meninggal. Kata Bang Haji Romai Rama, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepat jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja
jadi bangkai tak berguna. Jadi ternyata awak dhewe niku dadeni wong dihormati orang itu karena kita masih hidup. Coba kalau sudah meninggal, wong liya bocul, ya Allah, sing digoleke pangan sikil gundas tas nggo sikil, ora ngerti awan, ora ngerti bengi, ora ngerti panas, ora ngerti udan, wis gak mau lagi bersanding. Saat kita ditaruh di atas meja, udah mereka kembali ke kamar masing-masing, ya Allah. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah. Maka kata Pak Lurah, kalau orang tidak bingung itu harus tahu arah. Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Timur, nek cara Jawa niku kudu ngati-ngati menggunakan umur. Utara, selatan, kalau kepengin selamat kudu seneng maca sholawatan. Nek barat, nek wis baru urip nang donya, ini kita akan kembali ke alam akhirat. Dan tidak cuma diberi hidup saja, kecuali hari ini Allah masih berikan kesempatan hidup, Allah juga memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Alhamdulillah. Istilahnya pakai wong beriman, itu katanya kalau orang sudah beriman, segala kegiatan, yang penting tidak kegiatan yang terlarang, dengan niat yang baik, maka aktivitas kita akan dicatat sebagai amal ini ibadah, ibadah di sana mana ada ibadah, menuntut, mencari, makan, tidur, rumah. Bagi orang yang beriman semua jadi ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan sejak Bapak Ibu termasuk Pak Camat, Pak Dan Ramil meninggalkan rumah, kita semua ibu-ibu sampai duduk di tempat ini, sampai kembali ke rumah, dicatat, ditulis sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafaatuhu, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita dambakan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Shallallahu alaihi Muhammad. Para jamaah, sebelum kita membaca Yasin Fadilah, kita tahu dulu apa Yasin Fadilah itu. Kata Pak Yesahib, nek Yasinan dan Dimas itu sudah tiap minggu, tiap malam ada ya, ada yang malam Jumat, ada yang meninggal, ada, apalagi ada yang meninggal. Tapi kalau Yasin Fadilah ini apa? Apa isi Yasin Fadilah? Kalau Fadilah itu artinya keutamaan, kelebihan. Yasin Fadilah itu isinya satu, membaca surat Yasin. Surat Yasin ini salah satu di antara 114 surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi satu isinya membaca Al-Quran surat Yasin. Sampai ayat tertentu, ini surat Yasin Fadilah ini, kita membaca sholawat. Membaca apa Bu? Sholawat. Nggak dilakukan lagi ini keutamaan membaca sholawat ini.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslimu taslima. Yang ketiga, doa. Isi dari Yasin Fadilah itu yang pertama membaca Al-Quran surat Yasin, yang kedua membaca yang ketiga doa. Jadi satu persatu dulu. Ini ciri khas amalan Nahdlatul Ulama. Niku ana maca Quran bareng-bareng, zikir bareng-bareng. Yang oleh orang sana diklaim kalau zikir berjamaah, baca Al-Quran berjamaah, niku diklaim oleh mereka itu amalan sesat, amalan bid'ah. Nah sekarang ibu tahu, tanya Pak Yenang, apa dasarnya kalau membaca Al-Quran bersama-sama, seperti membaca Yasin bareng-bareng, Khatmil Quran bareng-bareng, ini apa ada tuntunan? Kita bisa lihat kitab Durat Riyadhus Shalihin halaman 439 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda beliau begini. Ini landasan kita, Bu. Jangan kita bingung, jangan error. Itu bid'ah, malah dosa, nggak dapat pahala, sesat, masuk neraka. Kita punya pegangan. Para kiai, para alim, para ulama mengamalkan sesuatu amalan itu punya dasar. Mereka punya dasar terserah, tapi kita punya dasar. Dasarnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita sari maca Quran bareng-bareng. Di antaranya, Kanjeng Nabi ngendika, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah orang-orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah, namanya Masjid Al-Hidayah. Ini kisah orang wong-wong sing do kumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang di rumah Allah itu yadluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, Al-Qur'an. Ilah kecuali orang wong-wong sing do kumpul nang masjid rumah Allah, kemudian mereka berkumpul membaca Al-Quran, kecuali satu, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Amin Allahumma amin. Ini pas kata sini kumpul di rumah Allah membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ini saya ngarang, bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin halaman 439. Yang kedua, wahaffat alaihimul malaika, orang-orang yang kumpul di rumah Allah membaca Al-Quran itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Amin Allahumma amin. Ini karena kita tidak kasat mata, Pak Lur, baca mata. Andaikan kita bisa melihat, kanan kiri kita ini penuh dengan malaikat. Ini Rasulullah yang bersabda, haffat alaihimul malaika,
orang yang kumpul di rumah Allah membaca Al-Quran dikelilingi oleh para malaikat Allah. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, rahmat Allah akan memenuhi orang-orang yang kumpul di masjid membaca kitab suci Allah. Alhamdulillah. Jadi ini manfaatnya kita baca Al-Quran, suratnya apa saja, karena Rasulullah tidak menentukan surat-suratnya. Yang penting kumpul di rumah Allah membaca kitab Al-Quran, turun ketenangan, turun malaikat mengelilingi mereka, diliputi rahmat Allah. Yang keempat, wa zakarallahu fiman indah, orang-orang yang kumpul di masjid membaca ayat suci Al-Quran itu disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat, dibangga-banggakan. Ya Allah, orang sehina kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Alhamdulillah. Jadi kita tidak ragu lagi, ini bukan bid'ah, ada tuntunan dari Rasulullah, ada hadisnya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berdoa. Doa apa? Sesuai dengan tema. Kita pengen damai. Doa kita dengan surat Al-Fatilah ini kita mohon selamat dunia, selamat akhir. Tidak cuma kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tadi disampaikan oleh Pak Yenang, mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada yang ngeslok. Allahumma. Kalau di SMA Negeri 72 Jakarta ada siswa yang ngebom teman-temannya, naudzubillah. Ini kita mohon selamat dunia akhirat. Kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna wa alana wa auladana sihhatan wa afiyah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita sehat wal afiyah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon doanya kepada Pak Yai, Pak Dan Ramil, Pak Camat semuanya. Saya tadi berangkatnya dari CMC. Istri saya masih di rumah sakit CMC, masih di ruang ICU. Kemarin operasi, mohon doanya mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan fadilah kita membaca surat Yasin. Terus doa apa lagi? Doanya nanti ibu akan baca, Allahumma malikna min khairid dunya wal akhirah. Ya Allah, genggamkan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa dzallil lana sya'abahuma, mudahkanlah ya Allah kami meraih kebahagiaan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ibu Pak Sahib, Yasin itu isinya siji maca Al-Quran surat Yasin, nomor loro membaca sholawat, nomor 3 berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita, ada Pak Yai, ada Pak Ustadz, ada pejabat-pejabat yang lurus, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibu-ibu yang solehah, yang setia kepada suaminya dan sayang kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang tahu kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang qurrata a'yun, menyenangkan hati ketika kita hidup di dunia dan sampai kita kembali ke alam baka. Allahumma amin. Marilah para jamaah bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hajat Pak Kades, masyarakat Cadimas,
dan hajat kita semua yang hadir diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kecukupan sandang, pangan, pendidikan. Allah berikan perlindungan, keamanan. Allah berikan kesehatan. Allah limpahkan rezeki yang banyak sampai Allah antarkan kita ke Mekah dan Madinah, bisa haji dan umroh. Alhamdulillah ini Pak Lintang Sukarman sudah membuka KBI HU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di Pondok Pesantren Al-Qur'an. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para jamaah dengan segala kerendahan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fadilah surat Yasin. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ahli baitihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jamil ulama'i salafis shalihin wal ulama'il 'amilin wa ila khutbah hadrati Syekh Hasyim As'ari wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal ulama'i nahdatil ulama' wal awliya isyadiqin khususin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasahu sirrahu wa nawwara dhari'ahu wa syuhada wa shalihin wal malaikatil muqarrabin wa hamalatul arsy ajma'in afadana wa barakata ulumihim wa du'aihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة أمهاتنا وآبائنا وأصولنا وفروعنا وأقربائنا وأساتذتنا معلمنا ومشايخنا مربي روحنا وأزواجنا مسحرتنا وإخوان أخواتنا إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله لهم ونور قبورهم. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Ya Allah, limpahkan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami sehat walafiat ya Allah, selamat dunia akhirat. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang mudah, yang halal, yang barokah. Antarkan kami Allah ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah, ziarah ke makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Ya Allah, kabulkan hajat kami dan hawaijid akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم مآخذ أخلال فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أفيت روح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أغفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أفيت روح في الجسد إنك على قدير. اللهم يا من صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أغفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أفيت روح في الجسد إنك على كل شيء قدير. فأوصيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالخير وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا لنخرجكم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أتعجب من دونه آلهة يريد الرحمن بذرية تغني عني شفاعة شيئا ولا ينجزون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا وعلى وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والكفد وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابق ما تغنينا بعن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير أدركتهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سخل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون كل شيء قدير وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا سعادتهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد سورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير وظللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب